جگہ لیتے ہیں اور اپنے یسوع کہتے ہیں کہ اچھا اتنی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد اپنا جائزہ لیا پورے ہفتے میں اپنا جائزہ لیتا رہا، پورے ہفتے کے اعمال میں اپنے آپ کو جانچتا رہا۔ ایک ہفتے کے جائزے کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ اللہ کا فضل ہے کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں ہے۔ تو آدمی اگر اپنے عمل کو جانچے تو جانچنے کے نتیجے میں بات سامنے آ جایا کرتی ہے۔ تو بہرحال امام بخاری فرما رہے ہیں کہ میری نیت اس کتاب کی تصریف سے شروع سے لے کر آخر تک کیا رہی ہے، بالکل اچھی رہی ہے۔ لہذا طالب حدیث کو بھی توجہ دلا دے، قاری حدیث کو بھی توجہ دلا دی کہ حدیث پڑھنے کے لیے بیٹھے ہو اپنی نیت کو درست فرما لو۔ جب یہ درست ہوگی تو یہ عمل کے مقبول ہونے کا ذریعہ بنے گا، اور جب عمل مقبول ہوگا تو ہم اللہ کے یہاں محمود ہو گئے، اور جب اللہ تعالیٰ کے یہاں محمود ہو گئے تو پھر ابتدائی راوی اور آخری والے راوی ان دونوں کے درمیان میں بھی مطابقت موجود ہے، مناسبت موجود ہے۔ ایک اور مناسبت سنتے ہوئے چلے، بات جو ہے قریب لگ رہی ہے اور اپنے اختتام پر بات پہنچنے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلے والی روایت میں جو آ رہے ہیں راوی حمیدی یہ مکی، اور اس آخری والی روایت میں جو امام بخاری کا استاد احمد بن اشکار یہ حضرمی ہے، حضرموت کی جانب منسوب ہے، اور حضرموت جو ہے یمن میں، اور انصار مدینہ کی اصل ہے یمن، انصار مدینہ کی اصل ہے یمن۔ تو پہلی روایت کی سند میں استاد کو لا کر کے حمیدی کو لا کر کے وحی کی اب پورے منزل کی جانب اشارہ کر دیا ہے۔ یہ وحی کی جو اول منزل ہے وہ ہے مکہ معظمہ، تو اور دوسرے والی روایت میں احمد بن اشکال کو لا کر جو حضرمی ہے اور یمن کے باشندے ہیں، اور انصار مدینہ کی اصل وہ یمنی ہے، تو اشارہ کر دیا ہے وحی کی منزل ثانی کی جانب کہ ابتدا اور وحی کی مکہ معظمہ میں ہوتی ہے، اور وحی کو فروغ ہوا ہے مدینہ منورہ میں جا کر کے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پہ کیا ہے، مناسبت موجود ہے۔ بہرحال بہت ساری مناسبتیں ہیں۔ اب جو کہ مجلس درس ختم ہو رہی ہے اور حضرت امام بخاری کی مجلس